بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میرے اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے تناظر میں تربیت اولاد مگر کیسے، اس تعلق سے چند باتیں تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اولاد اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کی شکل میں اللہ رب العالمین اولاد عطا فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب انبیاء کی سیرتوں کو پڑھیں گے، سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں گے، تو اکثر انبیاء کی زندگی میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے اولاد کے تئیں دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو، حضرت زکریہ علیہ السلام کی زندگی ہو، یا اسی طرح سے اور دیگر انبیاء کی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور ان کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ بالتفصیل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت کو اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تاکہ بحیثیت باپ کے، بحیثیت بیٹے کے، ہم اور آپ اپنا موازنہ کر سکیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے حوالے سے خصوصاً جو آیت میں نے پڑھی ہے، آپ اس پر غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنے اولاد کو وصیت کی۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ عمومی طور سے انسان کی زندگی میں جب کوئی بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے تعلق سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی کے حقوق اور ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تب ایسے وقت میں اس کو باقاعدہ لکھا لیا جاتا ہے، کہیں لکھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور خاص طور سے اس کے تئیں جو ہے اولاد کو یا آنے والی نسلوں کو نصیحت کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ۔ اے میرے بچوں، اللہ رب العالمین نے یہ دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہاری پوری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ تمہاری زندگی جب تمہاری موت ہو تو فرما برداری کی حالت میں ہو، یعنی پوری زندگی تمہاری اسلام کی حالت میں رہے، اور موت بھی ہو تو اسلام کے اوپر ہو۔ یہ وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کے دلوں میں دین کے تعلق سے اور اسی طرح سے اپنے اولاد کے تئیں وہ کس قدر اور کتنے زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر آپ غور کریں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچانا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے موحد، پوری زندگی آپ کی توحید کی دعوت و تبلیغ میں گزر گئی، لیکن پھر بھی اپنے اور اپنے اولاد کے تئیں اس بات کے لیے خوف زدہ ہیں کہ کہیں الہ العالمین ہم بھی جو ہے بت کی پرستی میں شامل نہ ہو جائیں، بت پرستی میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو ایک انسان کو کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں عقیدے کو لے کر لاپرواہی برتنا نہیں چاہیے۔ کب شیطان اور کب نفس اس کے اوپر غالب ہو جائے اور شیطان کس انداز میں آ کر کے اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کو خراب کر بیٹھے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
اے اللہ مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو، میری اولاد کو الہ العالمین بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں جہاں دنیاوی اعتبار سے ہم ان کا خیال کریں، ان کے نان و نفقے کا، ان کے روزمرہ کی زندگی کا، ان کے تعلیم کا اور دنیاوی تعلیم و تربیت کا، وہیں سب سے زیادہ اور اس سے کہیں زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ ہم ان کے عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں۔ بچپن ہی سے، ابتدا ہی سے بچوں کے ذہنوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کے قدرت اور اللہ کے اسماء اور صفات کے معانی اور مفہوم کو بچوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو کتے، بلی، چڑیل، بھوت اس سے ڈرانے کے بجائے اللہ رب العالمین کا خوف، اس کی خشیت بچوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی وہیں سے توحید کی ابتدا کرنی چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس دنیا میں دنیا کے سارے لوگ اگر مل جائیں تمہارا کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین اگر چاہے تو بچوں کے ذہنوں میں یہ تمہارے مخالف، یہ تمہارے موافق اور یہ دشمن اور یہ دوست، دنیا بھر کے لوگوں کے تعلق سے ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں بتانے کے بجائے اگر اللہ رب العالمین کی ولایت اور اللہ رب العالمین کی قربت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو ان کے ذہنوں میں اجاگر کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ مفید ہوگا۔ حضرت لقمان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ تربیت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، توحید کو سمجھا رہے ہیں، شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ اس دنیا میں بلکہ اس پورے کائنات کے اندر اگر سب سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو توحید کی عظمت کو انہوں نے اجاگر کیا، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یحفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے اس دین کی حفاظت کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر چلتے رہو، جب بھی تم مصیبت میں پڑو گے تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تمہاری مدد، تمہاری تائید، دشمنوں سے تمہاری حفاظت یہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ وہیں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد رکھو گے تو پریشانی میں اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کے اسماء، اس کے صفات کا علم بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر وہ اچھائی ہو کہ برائی ہو، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا فضا میں تم اس کو انجام دو یا روئے زمین کے کسی بھی کونے میں جا کر کے کرو، یاتی بہ اللہ، یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت بچوں کے ذہنوں میں اجاگر کریں کہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہم تمہارے اوپر نگاہ نہیں رکھ سکتے، تم کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے، اس کے اوپر ہماری نگاہ نہیں رہ سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ رب العالمین ہر حال میں، ہر لمحہ تم کہیں بھی رہو گے اللہ رب العالمین کی نگاہ تمہارے اوپر رہے گی۔ دنیا میں اگر غلطیوں پر ہماری سزاؤں سے تم بچ جاؤ گے بحیثیت اولاد کے، لیکن قیامت کے دن اگر تم گناہ کرو گے تو اللہ رب العالمین کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ فکر جو ہے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر اگر اس کو کسی ترازو میں رکھا جائے تو اس کا اتنا وزن نہیں ہے کہ وہ پلڑے کو جھکا دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک معمولی سی چیز، ایک ادنا سا گناہ اور ایک معمولی نیکی تم زمین کے کسی بھی کونے میں کرو گے، فضا میں جا کر کے کرو گے، اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے آئے گا۔ نیکی کرنے والا مایوس نہ ہو، ہم نیکی کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، یاتی بھی اللہ، اللہ قیامت کے دنوں نیکی لے کر کے آئے گا، اس کا اجر ملے گا۔ تو اس آیت کے اندر ایک انسان کے لیے اخلاص کی بھی تعلیم ہے،
اخلاص کی، ایک نیکی کرنے والے انسان کے لیے اخلاص کی تعلیم ہے، اور خاص طور سے گناہ کرنے والے کے لیے بہت بڑی تحدید ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مراقبت سے اور اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے وہ انسان بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس اپنے بچوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہیں میں نے پڑھا تھا، کسی عرب عالم نے تربیت کا ایک انداز لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن استاذ نے کچھ بچوں کو ان کے ہاتھ میں کچھ پرندے دیے اور کہا کہ ہر کوئی جائے اور اس پرندے کو ذبح کر کے لائے، لیکن یاد رکھو کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں علیحدہ علیحدہ، تاکہ میں دیکھوں گا کہ ذبح کرنے کا طریقہ تم کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن یاد رکھو کوئی بھی دیکھنے نہ پائے، ایسی جگہ جاؤ کہ کسی کی نگاہ تمہارے اوپر نہ پڑے۔ اکثر بچے جانور وہ پرندہ ذبح کر کے لائے، ان میں سے ایک بچہ اس پرندے کو ایسا ہی لے کر کے آیا، ویسا ہی لے کر کے آیا۔ کہا استاد نے کہا تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا ایسی جگہ جاؤ جہاں کوئی نگاہیں نہ دیکھ رہے ہیں۔ کہاں چلے جاؤں میں؟ اللہ رب العالمین کی نگاہ تو دیکھ رہی ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کہاں جا کر کے چھپ کر کے میں کروں؟ تو اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ بتانے یہ مقصود ہے کہ اولاد کے ذہنوں میں یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ ہم تمہارے اوپر نگاہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہیں یہ تمہارے اوپر ہیں، اس سے تم بچو گے نہیں۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہارے جرم کی سزا ملے گی، دنیا میں بچو گے لیکن آخرت میں نہیں بچ سکو گے۔ تو یہ فکر اور یہ احساس بچوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو لقمان حکیم یہ فکر پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کے کبریائی کا احساس، اللہ کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں چھوٹی مصیبت ہو کہ بڑی مصیبت ہو، خوشی ہو یا غم کے حالات ہوں، ہر حالت میں اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اگر تمہیں کسی پریشانی سے اور مصیبت سے نکلنے کی ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسا در نہیں جہاں سے تمہیں مدد مل سکے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یہ فکر بچوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہے اصل توحید، کہ ایک ایک چیز کو لے کر کے اللہ رب العالمین جو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یا علی المدد باتوں میں اپنے نہیں سمجھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا بول رہے ہیں، اور کئی سارے الفاظ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں جو ہے کی جاتی ہیں۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو ایک مجبور پریشان حال جب وہ پکارے تو کون ہے جو ان کی پکار کو قبول کرتا ہے؟ بتاؤ، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ کہیں بھی رہو، کسی بھی مصیبت میں پڑ جاؤ، لوگ اسباب بن سکتے ہیں، سبب بن سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سبب بھی اگر کوئی بنا ہے کسی مصیبت سے نکلنے کا تو وہ اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے۔ یہ ذہن میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو توحید کی تعلیم، عقیدے کی اصلاح، یہ سب سے اولین ہے کہ ابتدا ہی سے ہم بچوں کے ذہنوں میں اللہ رب العالمین کے قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی یہ بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے دوسری اہم بات، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم سماج میں نکلیں، معاشرے میں نکلیں تو ہمارا لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، ان کے ساتھ ہمارے بات چیت کے انداز کیسے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہوں، اس پر بھی تربیت کی ضرورت ہے، آداب سکھلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا ہے، یہ بڑے ہیں، ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، یہ چھوٹے ہیں، یہ شفقت کے لائق ہیں، تو چھوٹے بڑے کا احترام، محرم غیر محرم کو سمجھانے پر تربیت، تو یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہیں۔ ہم باہر نکلیں تو ہماری نگاہیں کیسی ہوں، باہر نکلیں لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں، جب کسی دکان پہ جائیں تو بات کرنے کا انداز ہمارا کیسا ہو، لوگوں کے ساتھ ملیں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب جائیں بچوں کے ساتھ میں یا بچوں کو آپ ساتھ میں لے کر کے نکلیں، آپ کا انداز گفتگو اسلامی ہو تاکہ بچہ آپ سے سیکھے، سمجھے، وہ جانے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، لوگوں کی تعلیم، رشتوں کی پہچان یہ ضروری ہے۔ کئی ساری مجلسوں میں، کئی ساری محفلوں میں ہم کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اگر وہ محفل اچھی ہے
اچھی ہے تو بچوں کو بھی اس میں شرکت کرانے کی ضرورت ہے. رشتہ داروں کے ساتھ آپ ان کے خوشی غمی کے مجالس میں محفلوں میں شرکت کرتے ہیں, بچوں کو بھی لے جانے کی ضرورت ہے, رشتہ داریاں بتانے کی ضرورت ہے, یہ تمہارے فلاں ہیں, یہ تمہارے فلاں ہیں, یہ تمہارے فلاں ہیں, بتانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم, کہ اے لوگو رشتہ داریوں کا علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, خود بھی جانو, رشتہ داروں کو پہچانو اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم بھی دو. آج ہم بھی تعلیم دیتے ہیں, یہ تمہارا چچا ہے, اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے, یہ ہمارے خاندان کا ہے, لیکن یہ آج سے ہمارے اس کے تعلقات ختم ہیں اور زندگی بھر میرے مرے بعد بھی تم نے نہیں جانا اس کے دروازے پر. آج اگر ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, تو کیا رشتے توڑنے کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داروں کے بارے میں بتاؤ, تمہارا یہ خاندان ہے, یہ تمہارا ننیحال کے جانب سے رشتہ ہے, یہ تمہارے سسرال کے جانب سے رشتہ, ہمارے سسرال کے جانب سے, ددیال کی طرف سے, یہ فلاں یہ فلاں, یہ ہمارے خاندان کے ہیں. تو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما تصلون به ارحامکم, تاکہ رشتہ داریاں برقرار رہیں, رشتہ داریاں برقرار رہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک. تو لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ میں, ان کے عدم موجودگی میں ان کا بھتیجا بھی بیٹھا کرتا تھا دکان میں, جو سامان تھی اس کی قیمتیں انہوں نے سمجھا دی تھی, یہ کپڑا فلاں ریٹ کا ہے, یہ کپڑا فلاں ریٹ کا ہے, فلاں ریٹ کا ہے, اور اس پر تم کو اتنا منافع لے کر کے بیچنا ہے. اتفاق سے ایک دن جب وہ نماز پڑھا تو آپ کو 400 کے بجائے 200 میں مل جائے گا. کہا کوئی بات نہیں, ہمارے یہاں یہ کپڑا 500 میں ملتا ہے, پھر بھی ہم کو 100 میں ملا. ان کو لیا, واپس آئے, کہا کہ چلو میں تم کو یہ 200 میں دلاتا ہوں اور ایک کپڑے کے بجائے 2 کپڑے تم کو مل جائیں گے. آئے دکان پہ, 200 درہم ان کو واپس کیا اور اپنے بھتیجے کو ڈانٹا, امت تقیت اللہ تربح مثل الثمن, جو میں نے تم کو قیمت بتائی تھی اس کے بجائے تم نے ڈبل میں بیچ دیا. 200 میں بتا کے گیا تھا کہ یہ کپڑا 200 کا ہے اور تم نے 400 میں بیچ دیا اس کو. یہ ہے خیر خواہی لوگوں کے ساتھ. اسلام نے منافع کہیں طے نہیں کیا ہے, کتاب و سنت میں کوئی منافع طے نہیں کیا گیا ہے کہ آپ سامان خریدو اس کے اوپر منافع کتنا لو, لیکن ایسا بھی ہو کہ آپ نقصان بھی مت پہنچاؤ. مارکیٹ کے ساتھ میں آپ چلو, اگر اس میں جو ہے سارے لوگوں کو ایک متفقہ ریٹ پر اگر سب کو منافع ہو رہا ہے تو کسی کے مجبوری سے فائدہ بھی مت اٹھاؤ. تو یہ تعلیم دے دی انہوں نے. یونس بن عبید رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے اندر, شرم نہیں آئی, ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری خیرخواہی ہونا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ. ایک بدو آیا, دیہاتی آیا, دیہات سے آیا, تم نے سمجھا, عمومی طور سے دکاندار کی نگاہ گراہک کے اوپر ہوتی ہے, وہ کون سی چیز کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے, تو 2 روپے کی چیز 4 روپے میں بول دیتا, اس کو معلوم ہے خریدے گا. تو بالکل وہی حال وہ بھتیجے نے کیا. تو کہا جو قیمت طے ہے وہ جاننے والا ہو انجان ہو کوئی بھی آئے, جب ہم کو 200 میں بھی منافع ہے تو تم نے 400 کیوں لیا. تو یہ چیزیں جو یہ تعلیم ہے, یہ تعلیم. وہ ناراض ہوئے اپنے اس بھتیجے کے اوپر, اس کو سکھایا, اس کو بتایا یہ غلط ہے. تجارت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ خیرخواہی بھول جائے لوگوں کے ساتھ, ان کے مجبوری سے فائدہ اٹھائے, ان کے لا علمی اور جہالت کا فائدہ اٹھائے کہ اس کو ریٹ معلوم نہیں ہے, مارکیٹ میں ابھی دیہات سے آیا ہوا ہے, اس کو کسی بھی ریٹ میں بیچ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہو جا رہا ہے, یہ خیرخواہی کے خلاف ہے. عمومی طور سے ایک انسان اگر اس طرح سے فائدہ اٹھائے گا تو یقیناً گنہگار ہوگا. شریعت نے چیزائی کے منافع کے اوپر کوئی حد نہیں لگائی ہے, لیکن پھر بھی اس طرح کی چیزیں کرنا ایک دھوکہ دینے کے مترادف ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی تعلیم, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے, اور اسی طرح سے تیسری چیز وہیں بچپنے سے حلال و حرام کی تمیز, اور حلال و حرام جائز و ناجائز اس کا بھی فرق, اس پر بھی تربیت بچوں کی کرنے کی ضرورت ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کون سا کاروبار جائز ہے کون سا کاروبار ناجائز ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. کسی کا حق مارنا اور جو ہے بغیر بتائے ہوئے کسی کی کوئی چیز لے لینا, چھوٹی چیز ہو کہ بڑی چیز ہو, یہ بچوں کے ذہنوں میں ابھی سے بتانے کی ضرورت ہے. چپکے سے کوئی چیز لے لینا, کسی کے عدم علم میں کسی کی کوئی چیز اٹھا لینا, یا کوئی چیز کھا لینا, استعمال کر لینا, وہیں سے بتانے کی ضرورت ہے. یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ طریقہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ و صدقات کے مال آئے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا اور تقسیم کر رہے تھے. اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور کھجور تھا، وہ ایک کھجور اٹھایا منہ میں ڈال لیا. بچے ہیں، ان کو کیا سمجھ ہے، کھانے کی چیز دکھی اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، کہا کخ کخ، اگلی ڈال کر کے کھینچ لیا کھجور کو باہر نکالا اور کہا کہ اما شعرتا، اے حسن کیا یہ بات تم بھول گئے، انا لا ناکل الصدقہ، کہ ہم لوگ زکوٰۃ و صدقہ نہیں کھاتے ہیں. ہم اور آپ کیا کرتے، بچہ ہی تو ہے، لے لیا کوئی بات نہیں. بچہ تھا، اس کو کہاں سمجھ ہے یہ چوری کی ہے کہ نہیں ہے، لے لیا تو کیا ہو گیا، کیا فرق پڑ گیا، بچے کے لیے لڑتے کیا اور بچے کے لیے ایسا بولتے کیا، ایسی بہت ساری باتیں ہیں. تو یہیں سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں. کخ کخ، تم تھوک دو، اگل دو، اگل دو. اننا لا ناکل الصدقہ، ہم لوگ صدقات نہیں کھاتے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کی تمیز اور تربیت وہیں سے کر رہے ہیں. آج کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کمی کا نتیجہ ہے کہ آج حلال و حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے. پیسے آنا چاہیے، وہ کسی کا گلا کاٹ کے آئے تو بھی چلتا ہے، کسی کا حق مار کے آئے تو بھی چلتا ہے، دھوکہ دے کے آئے تب بھی چلتا ہے. پیسوں میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. بس انسان کو اس بات کی فکر ہوگی کہ دولت کہاں سے آئے، وہ حلال طریقے سے آ رہا، حرام طریقے سے آ رہا، لوٹ کر کے آ رہا، دھوکہ دے کے آ رہا ہے، ملاوٹ کر کے آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس مال آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر بارہا یہ تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، یہ کس سے خطاب ہے؟ مومنوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے، اگر واقعی ہم ایمان والے ہیں. پھر کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سارے لوگوں کو اللہ نے خطاب کیا. اے لوگوں، ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں. اگر اپنے آپ کو ایمان والے ہم مانتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا میں ہم بھی شامل ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاک روزی تمہیں دی ہے، پاک ذرائع سے جو حاصل ہو وہ چیز تم کھاؤ. کہ اللہ نے تعلیم دی ہوئی ہے، حلال ذریعے سے روزی کما لیے اور حلال مال جو ہے انسان استعمال کرے، کیا فائدے کا ہے؟ اللہ کے گھر میں اگر صدقہ دینا ہو اللہ قبول نہ کرے. آپ مسجد کروڑوں روپے لگا دیں، اگر آپ کی کمائی حرام ہے کیا فائدے کا ہے؟ وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. اولاد کی تربیت بھی آپ کی حرام کمائی سے ہوئی ہے، ہو رہی ہے. آپ سوچئے کہ اولاد بڑی ہو کر کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کے لیے خیر کا سبب ہوگا، وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، دعا کرے گی اے اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرما. کس بات پر؟ آپ دیکھیے، جب تربیت ہماری غلط ہوگی، جب ہماری پرورش غلط ہوگی، نانو نفقے غلط ہوں گے، اولاد سے امید نہیں کی جا سکتی ہے. وہ گالیاں دینے والی بن جائے گی، دعا کرنے والی نہیں بن سکتی ہے. یاد رکھیے اس بات کو. تو اللہ نے تعلیم دی، حلال و حرام کی تربیت اور اس کی تمیز اور اس کی اصلاح بچپن ہی سے کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. بیٹے یہ طریقہ صحیح ہے، یہ پیسے اس راستے سے آئیں تو بہتر ہے، پیسے اس راستے سے آئیں تو غلط ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ جائز طریقہ ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے، بتانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کو علمی مجالس میں شریک کروائیں، یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے. جب بھی موقع ملے دینی مجلسوں میں ان کو شریک کروائیں، لے کر کے جائیں، اجتماعات میں لے کر کے جائیں، خطابات اور دروس میں لے کر کے جائیں، تاکہ انہیں سمجھ ہو، شعور ہو، کس کو سننا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، یا مجالس میں بیٹھنے کا انداز، اس کے آداب کیا ہونا چاہیے، انہیں سمجھ میں آئے، وہ جانیں، وہ سیکھیں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، کئی سارے صحابہ جن کے نام بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، یہ سارے وہ صحابہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، لیکن اپنے والدین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں شرکت کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ ذرا بتاؤ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کے اوپر ہمیشہ بہار رہتا ہے، پتجھڑ نہیں ہوتی ہے، اور وہ فائدے میں بالکل مسلمانوں جیسا ہے، ایمان والوں جیسا ہے۔ صحابہ نے بہت سارے درختوں کے نام گنائے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے عمر بن خطاب سے کہا کہ ابو ہم کو معلوم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کھجور کا درخت کہوں، لیکن بڑے بڑے لوگ، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بڑوں کے درمیان ایک بچہ ہو کر کے میں بولوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے اگر تو بتا دیتا، اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا اگر تو جواب دے دیتا تو ہمارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ خوشی ہوتی تھی، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا، مجھے خوشی ہوتی تھی۔ اگر سرخ اونٹ ملے کہ انسان کو کتنی خوشی ہو، ویسی ہم کو خوشی ہوتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بڑھا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب، ان کا دبدبا کہ شیطان گلی بدل دے، راستے بدل دے، وہ جس راستے سے جائیں راستہ بدل دیتا تھا، انسان تو انسان۔ دیکھا، نگاہ پڑی، عمر بن خطاب آ رہے ہیں، سارے بچے بھاگ گئے سوائے عبداللہ بن زبیر کے، وہ کھڑے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ بیٹے سارے لوگ تو بھاگ گئے، تم کھڑے ہو، کیا بات ہے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے کہا لست جانیا فافر منک، پہلی بات تو یہ آپ ہمارے بڑے ہیں، لیکن ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے بڑے غلطیوں پر سزا دیتے ہیں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو میں بھاگوں کیوں؟ میں کیوں بھاگوں؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقِ ضِيقٌ، اور ایسا بھی نہیں کہ راستہ بہت تنگ ہے، آپ گزر نہیں پائیں گے، جا نہیں پائیں گے، تو مجھے وہاں سے چلا جانا چاہیے، راستہ بہت کشادہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز ہو، کس سے کیسے بات کرنی چاہیے، یہ چیزیں ہوں۔ بے جا خوف یہ انسان کے بچے کے اندر نہ پیدا ہو، کس سے ڈرنا چاہیے، کب ڈرنا چاہیے، کیا چیز سے ڈرنا چاہیے، اور بڑا ہے تو اس سے بات کرنے کا ہمارا انداز کیسا ہو، یہ چیزیں بچپن ہی سے سکھائی جاتی ہیں، وہیں سے اس کی تعلیم ملتی ہے۔ تو یہ چار باتیں خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدے کے باب میں خاص طور سے لاپرواہی نہ برتی جائے، بلکہ ابتدا ہی سے بچوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی کا احساس یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہمارے کیسے ہوں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں یہ بتانے کی ضرورت ہے، حلال و حرام کیا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس پر تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بچوں میں خود اعتمادی آئے، اس کے لیے کیا وسائل ہو سکتے ہیں، وہ وسائل جو ہے بتانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے سلف صالحین کی سیرت، ان کی زندگی، یہ بچوں میں پھیلانے اور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگیاں، ان کی سیرتیں، یہ جو ہے بچوں کو ہم بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کے ذہنوں میں ڈالیں وہ چیزیں، تاکہ بچے آگے چل کر کے جب دیکھیں کہ ہمارے نام کے یا ہمارے اس دین میں اور ہمارے سلف میں اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر اور انہی کی زندگی کو اپنا معیار بناتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 3-4 باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ان باتوں کو سمجھنے اور اس کو اپنے عملی زندگی میں برتنے کی الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں، الہ العالمین ایمان پر، اسلام پر، ایمان کی حالت میں الہ العالمین رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو معیار توحید پر ہو۔ اسی طرح سے الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے، الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور فرما دے، الہ العالمین جو بیمار ہیں، الہ العالمین ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے، الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔